آصف بھائی یہ بتائیے گا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان میں معمول کیا ہوا کرتا تھا؟ اگر یہ مختصر اور بہت ہی پیارے اور سہل انداز میں آپ بیان کر دیں تو یہ شاید ہمارے بہت سو کے لیے یہ رہنمائی کا ذریعہ بن جائے گا۔ جی محسن بھائی، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادات تو ویسے ہی جو ہے وہ بھرپور ہوا کرتی تھیں، مگر ماہ رمضان جب آتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت کی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا۔ تو اس پر شروحات میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ فکر لاحق ہوتی کہ کوئی ایسا عارضہ لاحق نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے رمضان کی عبادتوں میں کمی آ جائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان میں اپنی عبادات میں اضافہ کر دیا کرتے۔ دیکھیں، رات کے قیام میں اضافہ فرما دیتے، قرآن مجید کی تلاوت میں اضافہ فرما دیتے، حتیٰ کہ جتنا قرآن مجید اس رمضان سے قبل نازل ہو چکا ہوتا، حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حصے کا دور فرماتے اور جبریل امین کو سناتے، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ قرآن مجید کیا کمال کا وہ منظر ہوگا آصف وہ بھائی۔ دور ہوتا۔ آصف بھائی پہلے تو یہ آپ دیکھیں وہ منظر کیسا ہوگا کہ حضور جبریل امین کو سنا رہے ہیں، جبریل امین نبی پاک کو سنا رہے ہیں، اور یہ دور چل رہا ہے۔ اللہ اللہ، اگر اس کو ہم یوں کہیں کہ فرشتوں کے امام جو ہے وہ انبیاء کے امام کو سنا رہے ہیں، سبحان اللہ، اور انبیاء اور کل کائنات کے امام جو ہیں وہ جبریل امین علیہ السلام کو سنا رہے ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو اس کے علاوہ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں مخلوق میں سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا میں ہوں۔ بے شک، مگر جب رمضان آتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا، اور نہ صرف خود اپنی سخاوت میں اضافہ ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ رمضان مواسات کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، کہ ہم رمضان میں جو ہے وہ اس طرح سے سب کو سخاوت کرنی چاہیے، اور سخاوت کا جو ہے انداز زکوٰۃ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، نفلی صدقات سے بھی ہو سکتا ہے، راشن کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، کسی کو ہم مالی تعاون کر کے ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ بھلا کر سکتے ہیں، یعنی اس کی ضرورت کو پورا کر دیں آپ۔ اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی تو آپ ضرورت پوری کر دیں، اور آپ دیکھیں نا ضرورت کو پورا کر دیں گے تو پھر اس حدیث مبارکہ پر یہ آپ کا عمل ہے، اور اللہ کریم کی رحمتیں آپ کے شامل حال ہو جائیں گی کہ ان اللہ فی نصر العبد ما کان العبد فی نصر اخیہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اس لیے ماہ رمضان کو ہمیں جو ہے وہ کس طرح گزارنا چاہیے، آقا کریم علیہ السلام نے کیسے گزارا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے فرائض جو تھے ان کو بھی سامنے رکھا۔ رمضان میں ان فرائض تو پورے ہیں، ان فرائض کے علاوہ آقا کریم علیہ السلام کی جو نفلی عبادت تھی اور جو غمخواری کے معاملات تھے اس میں آقا کریم علیہ السلام اضافہ فرما دیا کرتے تھے، دعاؤں کی کثرت ہو جایا کرتی تھی اور تلاوت کی کثرت ہو جایا کرتی تھی۔ تو ہمیں بھی آقا کریم علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ سمجھتے ہوئے ہمیں بھی اپنے معمولات میں اضافہ کر لینا چاہیے۔